بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پٹیالی مومن پورہ مومن آباد ضلع ایٹا اتر پردیش نزد دہلی میں 1252-1253 میں امیر سیف الدین محمود جو لاچین نسل کے ترک تھے ان کے گھر جنم لیا۔ والد محترم نے ان کا نام ابو الحسن رکھا تھا۔ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کے نانا جان جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی وہ بقید حیات تھے۔ ان کی پیدائش کے بعد ان کے والد ان کو کپڑے میں لپیٹ کر پڑوس میں مقیم ایک مجذوب کے پاس لے گئے تھے۔ مجذوب نوزائیدہ بچے کو دیکھتے ہی پکار اٹھا کہ یہ بچہ تو خاقانی ایران خراسان کا دانشور ترین درویش سے بھی 2 قدم آگے بڑھ جائے گا۔ ان کے والد امیر سیف الدین بہت بہادر اور جنگجو سپاہی تھے، جبکہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت دولت مند اور بااثر وزیر اعظم کی صاحبزادی تھیں، اور ان کے والد نے 8 مختلف شہنشاہوں کی خدمات انجام دی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام دولت ناز تھا اور وہ اپنے وقت کی حقیقی ملکہ حسن مشہور تھیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنی خدمات کے سبب شہنشاہ شمس الدین التمش کے منظور نظر اور فوج کے کمانڈر بن گئے، اور التمش نے انہیں پٹیالہ کی تمام ریاست عطا کی تھی۔ خسرو رحمۃ اللہ علیہ محض 8 سال کے تھے جب ان کے والد سرحد پر مغلوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہو گئے، لیکن ان کے نانا نے ان کی دل و جان کے ساتھ سرپرستی کی۔ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 20 برس ہوئی تو ان کے نانا 113 برس کی عمر میں رحلت فرما گئے، جو ان کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دادا عماد الملک نے جو غیاث الدین بلبن کے درباری تھے ان کی پرورش کی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کی عمر اس وقت 8 برس تھی جب ان کے والد انہیں اور ان کے بڑے بھائی کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں لے جانے لگے تو انہوں نے والد سے پوچھا کہ مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں جب تک میرا خود ارادہ بیعت کا نہ ہو تو کیوں کر مرید ہو سکتا ہوں؟ والد کمسن بیٹے کے اس جواب پر حیران ہوئے اور بڑے بھائی سے ارادہ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے وہ یقیناً میری بھلائی کے لیے کیا ہے، لہٰذا میں اندر جا کر بیعت کروں گا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے والد سے باہر بیٹھے رہنے کی اجازت مانگی اور وہیں بیٹھ کر والد اور بڑے بھائی کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران کمسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر اپنے ذہن میں موزوں کیا اور یہ خیال کیا کہ اگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں تو میرے اس شعر کا جواب شعر میں دیں گے اور میں تب اندر جا کر ان کا مرید ہوں گا، وگرنہ اپنے والد اور بھائی کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ جو شعر انہوں نے فارسی میں موزوں کیا اس کا ترجمہ ہے: تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر محل کے کنگورے پر کبوتر آن بیٹھے تو تیری برکت سے وہ کبوتر باز بن جائے، بس ایک غریب اور حاجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے، وہ اندر آ جائے یا الٹا چلا جائے۔ کمسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر ذہن میں موزوں کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے کہ اچانک حضرت کا خادم دروازے سے باہر آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ترک زادے ہیں؟ کمسن امیر خسرو نے جواب دیا کہ ہاں، میرے والد اور بھائی اندر گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ خادم بولا کہ مجھے حضرت نے حکم دیا ہے کہ دروازے کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے یہ شعر پڑھ کر واپس آ جاؤ۔ خادم نے جو شعر پڑھا اس کا ترجمہ ہے: اندر چلا آئے حقیقت کے میدان کا مرد تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہمراز بن جائے، اور اگر وہ آنے والا نہ سمجھ اور نادان ہے تو جس راستے سے یہاں آیا اسی راستے سے واپس چلا جائے۔ شعر سنتے ہی کمسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ وار اندر دوڑے۔ اس وقت ان کے والد اور بھائی کے علاوہ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو غور سے مسکرا کر دیکھا اور پھر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت نے بے ساختہ فرمایا: آ جا اے مرد حقیقت اور ایک دم کے لیے ہمارا ہمراز بن جا، جس کے بعد حضرت نے انہیں بیعت سے سرفراز فرمایا۔ اس موقع پر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا جس کا ترجمہ ہے: حضرت کی غلامی پر مجھے فخر ہے، میرے خواجہ نظام ہے اور میں نظامی ہوں۔ یہ شعر سن کر حضرت کے دیگر مریدوں میں بھی خود کو نظامی کہلانے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا تو امیر خسرو بچپن میں ہی حضرت کے یوں ہمراز بنے کہ پھر ان کے سوا کوئی بھی حضرت کا ہمراز نہ تھا، اور نہ ہی ان سے زیادہ حضرت نے کسی سے محبت فرمائی، اور موت بھی اس ہمراز کو مرنے کے بعد اپنے محب سے جدا نہ کر سکی۔
حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر اپنے کلام میں اصفہانی شعراء کا عشق و محبت کا رنگ اختیار کیا، جس کی بدولت انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ ایک روز حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام حضرت کو سنایا، جسے سن کر وہ از حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ اپنے کلام میں شیرینی۔ حضرت نے جواب دیا کہ میری چارپائی کے نیچے شکر سے بھرا تھال رکھا ہے، وہ اٹھا لا۔ حضرت نے تھوڑی سی شکر انہیں کھلائی اور پھر فرمایا کہ شکر کا تھال اپنے سر پر رکھ۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں وہ لذت اور شیرینی پیدا ہوئی جس نے ایک عالم میں تہلکہ مچا دیا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر نئی کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ برکت کی دعا فرماتے، اور بعض اوقات کسی مضمون پر اعتراض کر کے اس کی اصلاح بھی فرماتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے بہت سے خطوط لکھ کر حضرت امیر خسرو کو ارسال فرمائے، جن میں بیش بہا قیمتی اور انمول باتیں ہوتیں۔ یہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی ذوق و شوق تھا کہ اس دور کے بے مثل اہل قلم ان کے گرد پروانہ وار جمع رہتے، اور ان میں سے ہر پروانہ اس شمع محفل پہ جان و دل لٹانا اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتا۔ بستی غیاث پور میں ان کے وسیع و عریض کتب خانے کی شہرت ہندوستان سے باہر بھی تھی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جاتے تو بھی اپنی پسندیدہ کتب کا ذخیرہ ان کے ہمراہ ہوتا۔ ان کے حلقہ ارادت میں جمع ہونے والے بے مثل علماء، فضلاء، بلند پایہ شعر اور مورخ سب نے عالمگیر شہرت حاصل کی، اور یہ سب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کا فیضان تھا، اور ان سب میں بازی لے جانے والی محبوب و محترم شخصیت حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور یہ اسی پیر و مرشد کی تربیت کا اثر تھا کہ برسوں سائم الدہر رہے، اور عشق الہی کی ایسی سورش تھی کہ سینے پر سے کپڑا جل جاتا تھا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ وصیت فرمائی تھی کہ خسرو میرے مزار کے قریب نہ آنے پائیں، وگرنہ میرا جسم بےتاب ہو کر باہر آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر خسرو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد مزار کو دور ہی سے بیٹھ کر حسرت بھری اور پرنم آنکھوں سے دیکھا کرتے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو بھی میری قبر میں دفن کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں مگر اے ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ دوسری بار فرمایا کہ میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی، مگر سوائے تیرے اے ترک۔ ایک مرتبہ تخلیہ میں ارشاد فرمایا کہ میری سلامتی کی دعا مانگا کر، تیری سلامتی میری سلامتی پر منحصر ہے، کیونکہ تو میرے بعد جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور یہ بھی دعا کر کے لوگ تجھ کو میرے قریب دفن کریں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روز محشر جب یہ سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا، تو میں بارگاہ عزتی میں عرض کروں گا کہ ترک کے سینے کا سوز لایا ہوں، جبکہ اللہ کے حضور یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس ترک کے سینے کے سوز کے طفیل مجھے بخشش عطا کر۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ ربائی بھی ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: وہ خسرو جس کا نظم و نثر میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور ملک سخن کی بادشاہی اسی کے لیے زیبا ہے، وہ خسرو میرا خسرو ہے، ناصر خسرو نہیں ہے، ناصر خسرو کا ایک دوسرا شاعر گزرا ہے، اس واسطے کہ میرے خسرو کا خدا ناصر و مددگار ہے۔ جبکہ امیر خسرو کی محبت میں شعر سر طفل بھی پڑھا۔ ترجمہ: لو اگر میری پیشانی پر آرا بھی رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اپنے ترک کو چھوڑ دے تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے ترک خسرو کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ حضرت امیر خسرو کا بیشتر کلام اپنے مرشد کی شان میں ہے۔ ان کی مشہور زمانہ منقبت چھاپ تلک سب چھین لی مو سے نینا ملائی کے، تیری ایک نظر میں کیا تاثیر اور جادو تھا جس نے میری پیشانی سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالیں۔ اگر آپ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کلام کا سرسری جائزہ لیں تو غالب کے جلوہ صدر رنگ کی معنویت بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، اور غالب نے بھی اس کا برملا اعتراف کیا ہے کہ وہ حضرت امیر خسرو کے چشمہ فکر سے زیادہ فیضیاب ہوئے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ رنگ شخصیت کے پہلوؤں کا بیک وقت جائزہ لینا از حد مشکل ہے۔
ان کی مثال سچ مچ ایک ایسے اساطیری پیکر کی ہے جن کا ہر روپ دوسرے سے بالکل مختلف اور جلوہ تمثال خیال کی دنیا سمیٹے ہوئے جلوہ گر نظر آتا ہے۔ ابھی ایک روپ کا سحر نہیں ٹوٹنے پاتا کہ دوسرا روپ اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ اعلیٰ اقدار، تہذیبی روایات اور رویے، تاریخی اور ثقافتی حادثات و واقعات اور اس عہد کے اہم ترین رجحانات، ان سب کا شعور اور وجدان ان کی شخصیت اور تخلیقی صلاحیتوں کی بے مثال ترجمانی کا آئینہ دار ہے۔ ان کی رنگا رنگ شخصیت ہندوستان اور عجم کی اقدار کا مرقع دکھائی دیتی ہے۔ بر صغیر میں ان جیسا جامع صفات اور ان سے زیادہ عمدہ اور بڑا ذوق جمال رکھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بطور شاعر ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ دیگر شعراء ان کے سامنے بونے نظر آتے ہیں۔ 5 زبانوں میں شاعری کی فارسی زبان میں اشعار کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 5 مثنوی میں 18,000 سے کم اشعار نہ ہوں گے۔ سنسکرت زبان میں بھی شاعری کی فصاحت و روانی، سوز و گداس اور تصوف کی چاشنی ان کے کلام کی خاص پہچان ہے۔ ہندوستانی موسیقی کے اس بڑے لیجنڈ نے اپنے عمدہ اور نفیس اور منفرد تجربات کی بدولت ہندوستانی موسیقی کو ایک نئی پہچان اور نئے عنوان سے روشناس کروایا۔ تصوف کے میدان میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی تاریخی مثنویوں سے تاریخ فیروز شاہی، ضیاء الدین برنی، منتخب التواریخ عبد القادر بدیوانی اور تاریخ فرشتہ ابو القاسم فرشتہ نے استفادہ کیا اور حوالہ جات بھی رقم کیے ہیں۔ مثنوی قرآن السعادین میں امیر خسرو نے ڈرامہ اور فکشن کو روشناس کروایا۔ ہندوستان، دہلی یہاں کے پھل پھول، خواتین اور موسموں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی رومانویت اور جمالیاتی ذوق اور شعور اپنے معراج پر نظر آتا ہے۔ انسانی رشتے، اخلاقی قدریں اور خلوص و محبت ان کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ان کی کہہ مکرنیاں، پہیلیاں، سخنے، دو سخنے اور بدائی کے گیت آج 800 سال بعد بھی زبان زد عام ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 100 اور بعض مقامات پر 200 بتائی گئی ہیں، جس میں سے اب 20 باقی ہیں اور جو ہیں وہ بھی نایاب ہو چکی ہیں۔ اپنے محبوب مرشد کے وصال کے وقت آپ بنگال میں تھے۔ یکایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں دل بے چین ہوا اور انہوں نے دہلی کی راہ پکڑ لی، جہاں ان کی آمد سے قبل ہی ان کی دنیا اجڑ چکی تھی اور کائنات کی سب سے قیمتی متاع من و مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر سن کر سر ٹکرا کر چیخ ماری اور کہا کہ واہ، آفتاب زیر زمین ہے اور خسرو زندہ ہے، اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آتے ہی اپنی تمام املاک اور نقد سب کچھ محبوب الہی کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فقیروں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ماتمی لباس زیب تن کر کے درگاہ شریف پر بیٹھ گئے۔ 18 شوال کو اپنے وصال سے چند روز قبل آپ نے اپنے مرشد کی یاد میں یہ شہرہ آفاق دوہا پڑھا تھا: گوری سوئے سیج پہ، مکھ پہ ڈارو کیس، چل خسرو گھر اپنے رات بھئی چندیس۔ میرے پیر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو گیسو دراز تھے، وہ اپنے رخ زیبا کو اپنے بالوں سے ڈھانپ کر محو خواب ہیں۔ اے خسرو، تو بھی اب اپنے اصلی گھر چل، کیونکہ شام کی تاریکی ہر طرف چھا گئی ہے۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق آپ کے پہلو میں دفن کرنے کی تجویز ہوئی، لیکن منصب وزارت پر فائز مہدی خواجہ سرا نے، جو حضرت کے مرید بھی تھے، ایسا کرنے سے اس لیے روک دیا کہ اس طرح دونوں قبروں میں تفریق ختم ہو جائے گی۔ آپ کا مقبرہ سلطان بابر کے امیر خاص ہندی خواجہ نے تعمیر کرایا۔ آخر میں حضرت بو علی قلندر کا وہ مشہور واقعہ جس میں انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حضرت محبوب الہی کا مرتبہ ملاحظہ فرمایا، اور یہ بلند مقام و مرتبہ جب حضرت امیر خسرو نے بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے: خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں، خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کا من بودم۔